الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ چوتھے پارے میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کی شخصیت کی ایک الگ سی خصوصیت پر آپ کے سامنے میں گفتگو پیش کروں گا۔ چنانچہ آج 29 مئی 2022 عیسوی بمطابق 27 شوال المکرم 1443 ہجری اس سلسلے کی اگلی نشست بعنوان حضرت امیر معاویہ ایک بردبار شخصیت، اس موضوع پر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، نیکوکاروں سے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ دو وصف جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں دو وصفوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پہلا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، یعنی جو لوگ دوسروں کو کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کبھی غصہ آ جائے تو غصے کو پی جانے والے، اور لوگوں کو درگزر کرنے والے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے معاف کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، پسند ہیں۔ اچھا، اب
قبل اس کے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ان دو وصف کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے اس آیت کی تشریح کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں غصے پر قابو پانے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور اپنی پہلوانی سے دوسرے کو پچھاڑ دے، شکست دے دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ عذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معذرت کرنا، اپنی کسی خطا، اپنی کسی غلطی، اپنی کسی کمی پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا اللہ مجھ سے نہیں ہو پایا، میں خطا کار ہوں، میں نہیں کر سکا، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں فلانا کام مکمل نہیں کر سکا، یا اللہ مجھ پہ مہربانی فرما، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی اور باتیں جو مطلب انسان اس کا عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ معذرت نامہ، اس کا وہ عذر، اس کی معذوری قبول فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے غصے کے وقت مجھے یاد رکھے تو میں اسے جلال کے وقت یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ غصے میں آ جائے اور غصے میں آتے وقت وہ اللہ کو یاد کر لے کہ بھئی جس طرح مجھے غصہ آتا ہے، میں ایک چیز مجھے بری لگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو بہت ساری میری باتیں بری لگتی ہوں گی، وہ بھی تو جلال میں آ جاتا ہوگا میری بعض الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اگر وہ اس وقت وہ یاد کر لے کہ جس طرح مجھے غصہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی مجھ پر میری حرکتوں کی وجہ سے جلال آ جاتا ہوگا، تو جو مجھے یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص غصے کے وقت مجھے یاد رکھے گا تو میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا، یعنی اس کو دیکھوں گا اور اسے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ، تباہ و برباد ہونے والوں کے ساتھ برباد نہیں ہونے دوں گا، نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے کا غصے سے بھرا گھونٹ پینا اس سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ غصہ پی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گھونٹ کسی اور گھونٹ سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے وہ برداشت کرنے کے کچھ فضائل تھے جو 4 احادیث مبارکہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت میں دوسرا وصف بیان کیا گیا درگزر کرنا، معاف کرنا، تو اس پر بھی میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق رکھے وہ اس سے تعلق جوڑے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب لوگ حساب کے لیے قیامت کے دن ٹھہرے ہوں گے، رکے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، تو اس وقت آواز دینے والا ایک آواز دے گا، اعلان کرے گا
کہ جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں بے حساب چلا جائے۔ پھر دوسری بار اعلان ہوگا کہ جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ جب دوسرا اعلان ہوگا اسی طرح کا، پوچھا جائے گا وہ کون ہے بھائی جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو آواز دینے والا جواب دے گا وہ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے، جانے دیتے تھے، مواخذہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بندوں کی چھوٹی موٹی خطائیں جیسے ہو جاتی ہیں، تو یہ اعلان کرنے کے بعد، جواب دینے کے بعد وہ پھر اعلان کرے گا آواز دینے والا کہ وہ لوگ جن لوگوں کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کو معاف کرنے والوں کو کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور واقعہ میں آپ کو سامنے درگزر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، ایک مرتبہ آپ کو آپ کی لونڈی جو آپ کی کنیز تھی وہ وضو کروا رہی تھی۔ تو آپ جانتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وضو کرانے والا کھڑا ہوتا ہے، پانی پھینک رہا ہوتا ہے، ڈال رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوٹے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی برتن ہو یا پانی کی بوتل وغیرہ بھی جیسے آج کل ہے، تو اوپر لازمی بات ہے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پانی ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے زمانے کا جو بھی برتن تھا، چاندی کا تھا، پیتل کا تھا، لوہے کا تھا، جو بھی اللہ علم، تو وہ جب پانی ڈال رہی تھی تو اتفاق سے وضو کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا۔ جب وہ ہاتھ سے چھوٹا تو سیدھا حضرت امام زین العابدین کے چہرے پہ آ کے وہ برتن لگا، جس سے آپ کو جو ایک چوٹ لگی، جیسے ایک بندہ چوٹ لگنے کے بعد تھوڑا سوج جاتا ہے، اس طرح کی چوٹ لگی، خون وہ نہیں نکلا، بس چوٹ لگی۔ تو آپ نے ایک دم ایسے غور سے اس کو دیکھا اوپر کی طرف، تو اس کنیز کے منہ سے فوراً نکلا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنا سر جھکایا اور کہا میں نے غصہ پی لیا۔ اب جب اس کنیز نے یہ دیکھا کہ بھائی اتنی مہربانی، تو پھر کہنے لگی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ تو آپ نے سر جھکائے ہوئے ہی کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب جب اس کنیز نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش پر ہے تو کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ نے سر جھکائے ہوئے ہی فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ میرے بھائی، دیکھو نہ صرف اپنے آپ کو چوٹ پہنچانے اور تکلیف پہنچانے والوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ غصہ پی لیا، معاف کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں پر موقع پر ہی بر وقت عمل کرنے والے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں، عظیم شخصیتوں کی خصوصیات کا ایک ذرہ بھی عطا فرما دے تو ہمارے لیے آخرت کا بہت سارا سامان بن جائے۔ بالکل اسی طریقہ ایک واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے اپنی ایک کنیز کو بوٹیاں جو ہے وہ سیخ میں بھوننے کے لیے کہا، وہ سیخ وغیرہ بھون کے لے کر آ گئی اور جو ہے وہ آ رہی تھی تو امام حسن یا امام حسین یا جو بھی تھے ان کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا آپ کا، تو وہ کنیز لے کر آ رہی تھی تیزی سے کہ ہاں جی تیار ہو گئی، کھا لیں گرم گرم۔ تو قریب پہنچتے پہنچتے اس کے پیر پہ ایک ٹھوکر لگی، تو کسی چیز سے اس کا پیر اٹک گیا، ٹھوکر لگی اور وہ جب گرنے لگی تو اس کے ہاتھ سے سیخیں چھوٹ گئی۔ جب سیخ چھوٹی تو سامنے وہ سیدھی وہ ایک سیخ جا کے بچے کے
جسم میں پیوست ہو گئی، اب اس کی ران میں، اس کے پیٹ میں یا اس کے سینے میں کہیں جا کے وہ لگی اور بچہ ایک دم چیخنے چلانے لگا۔ تو حضرت نے ایک دم وہ نکالی سیخ اور غصے سے لونڈی کی طرف دیکھا، تو اس لونڈی نے، کنیز نے فوراً وہی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے۔ تو اب قرآن کا حکم ہے نا غصہ پی جانے والے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم خاموش ہو گئے اور غصہ پی گئے، فرمایا میں نے غصہ پی لیا، میں نے پی لیا۔ پھر اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا، جا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اتنی مہربانی ہو گئی ہے تو اس نے پھر اگلا ٹکڑا بھی پڑھ دیا آیت کا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور لوگوں پر احسان کرنے والے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ قوت برداشت اور صبر و تحمل اور غصہ پی جانے کی بڑی عظیم مثال ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں تو کسی کو خالی کوئی کونی لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، دھکا لگ جائے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا۔ لیکن جن گھروں میں قرآن اترا، جس معاشرے میں قرآن اترا، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان سے تربیت حاصل کی، تو پھر ان کی تربیت یہی کچھ کرتی ہے جیسے امام حسن اور آپ کی اولاد میں سے آپ کے بھتیجے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں نے کنیزوں کے ساتھ جو معاملہ کیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے کہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی صفات کے حامل تھے۔ پچھلی نشستوں کے دوران میں نے یہ روایت بھی سنائی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیٹ کو جو ہے وہ علم اور حلم سے بھر دے، اور حلم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، قوت برداشت ہونا۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قول میں نے سنایا تھا صحابہ کرام کی نظر میں، کہ میرا عنوان ہے حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام کی نظر میں۔ اس میں بھی میں نے جو ہے یہ بات کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ امیر معاویہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات مت کیا کرو، کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ غصے کی حالت میں بھی مسکراتا رہتا ہے اور لوگوں سے درگزر سے کام لیتا رہتا ہے، یہ اتنی بہترین طبیعت کا حامل ہے۔ تو آئیے میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ واقعات سناتا ہوں جس سے آپ کی بردباری، آپ کا غصہ پینا، آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا آپ کا یہ وصف دکھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت وائل بن حجر، یہ حضر موت ایک علاقہ ہے عرب شریف کے اندر، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو وہاں مطلب الگ ہی ایک بندہ تھا جو مطلب وہاں کا بادشاہ بھی بنا ہوا تھا، امیر تھا یا حکمران تھا۔ اس کا بیٹا یہ وائل بن حجر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اور جب اسلام اس نے قبول کر لیا تو آپ کے پاس 2-3 دن رہا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، اور جب یہ اپنے علاقے میں سرحد میں پہنچ جائیں تو پھر آپ واپس آ جائیے گا۔ اب چونکہ وہ جو دور تھا وہ انتہائی غربت کا دور تھا، تو حضرت امیر معاویہ کے پاس کوئی سواری وغیرہ کا جانور تھا نہیں، تو جب وہ جانے لگا تو وہ تو گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ اب جب بارگاہ رسالت سے باہر نکلے اور جب گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب والا دیکھیں دھوپ بہت ہے، گرمی سخت ہے، اور عرب کا صحرا آپ جانتے ہیں کتنی گرم ریت ہوتی ہے، اور میرے پیروں میں چپل نہیں ہے اور پیدل بھی ہوں میں، تو برائے مہربانی آپ مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو اب وہ چونکہ ایک حکمران کا بیٹا تھا، اس نے کہا ارے بھائی یہ کیا بات کر دی آپ نے، میں ایک حکمران کا ایک بڑی اعلیٰ کلاس کا آدمی ہوں اور آپ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں بٹھا رہا، آپ چلیں۔
آپ وہ گھوڑا دوڑاتا رہا، آپ ان کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ مجھے گھوڑے پر نہیں بٹھاتے تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنی زمین گرم ہے، تو مجھے کم سے کم جوتے ہی دے دیجیے اپنے، تاکہ میں جوتے پہن لوں، میرے پیر تو نہ جلے۔ تو اس پر بھی اس کے دل میں کوئی نرمی نہ آئی وائل بن حجر کے، اس نے کہا ارے بھائی میں جوتے بھی نہیں دے رہا ہوں، اور تمہیں اگر دھوپ پریشان کر رہی ہے نا، تو یہ جو میرا گھوڑا چل رہا ہے تو دیکھو اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے نا، تم اس کے سائے میں پیر رکھتے رکھتے چلو تو تمہیں جو نا زمین کی تپش محسوس نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ ایک بالکل بے وقوفانہ سی بات تھی کہ ایک زمین تپ رہی ہو اور وہاں سے چند سیکنڈ کے لیے، ایک جو ہے نا چند لمحوں کے لیے ایک سایہ اگر اوپر سے گزر جائے تو وہاں کون سی ٹھنڈک آ جائے گی؟ یہ تو عقل سے بھی پرے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے اپنی اکڑ کے اندر یہ بات کر دی، جیسے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ارے بھائی یہ سایہ ہے نا، اسی پہ ہی جو ہے وہ تم چلتے رہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے واپس آتے، لیکن آپ واپس نہیں آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ انتہائی درجے محبت کرتے تھے، آپ کی حدیثیں، آپ کے فرمانوں پر آپ دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ تو اب جب اس نے نہیں مانا تو آپ اس کے ساتھ دوڑتے رہے، آپ کے پیر زمین سے لگ کے کافی جلتے رہے، جھلستے رہے، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی اور دوڑتے آخر اس کو اس کی سرحد تک پہنچا کر پھر واپس سارا راستہ پیدل آپ نے طے کیا۔ اب باوجود اس کے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی خاندانی اعتبار سے ایک بڑے سردار کے بیٹے تھے، کچھ رتبے میں آپ بھی کم نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہوئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے دنیا سے۔ اس طرح 18 20 22 25 سال کے بعد وائل بن حجر کا ایک مرتبہ پھر حضرت امیر معاویہ سے واسطہ پڑا، اور اب حضرت امیر معاویہ خود ملک شام کے فرما روا تھے، وہ خود اس وقت جو ہے وہ گورنر تھے۔ وائل بن حجر جب آپ کے دربار میں آیا تو اس کو دیکھتے ہی وہ والا واقعہ سارے کا سارا حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سامنے گھوم گیا کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، کس طرح اس نے جو ہے وہ مجھے زمین پر ننگے پیر تپتی زمین پر ریت پر دوڑایا تھا۔ لیکن جب وہ آپ کے سامنے آیا اور آپ کو دیکھ کر پہچانا تو تھوڑا سا شرمسار ہوا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ گئے آپ کہ بھئی یہ اس کو شاید پرانی بات یاد آ گئی، تو آپ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور اپنے برابر مسند میں بٹھایا اور فرمایا ماضی کو بھول جاؤ، ماضی ختم، جب میں نے دل میں کوئی بات نہیں رکھی تو آپ کو بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، بڑی آؤ بھگت کی، پھر جب وہ واپس جانے لگا تو بڑے انعامات و اکرامات سے اس کو نواز کے واپس بھیجا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جس نے حضرت امیر معاویہ کو غربت کے زمانے میں، ابتداء اسلام کے زمانے میں کتنا جو ہے وہ تکلیف پہنچائی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا منصب حاصل کرنے کے بعد، ایک امارت حاصل کرنے کے بعد، امیر بننے کے بعد، گورنر بننے کے بعد، آپ اس سے کسی بھی طریقے کا رویہ برا جو ہے کر سکتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے کوئی ایسا اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی بہتر معاملہ اس کے ساتھ کر کے اپنی شخصیت کا ایک اچھا جو ہے وہ امپیکٹ ان کے اوپر ڈالا، ایک اچھا اثر رسوخ ان کی شخصیت پہ ڈالا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کچھ چادریں تقسیم کروائیں، اور جو اہل دمشق تھے، جو آپ کا دارالخلافہ تھا، تو اس کے مختلف علاقوں میں وہ چادریں آپ نے اپنے جو مینجمنٹ تھی یا اپنے جو تقسیم کار لوگ تھے ان کے ذریعے چادریں بھجوا دی۔ تو دمشق کے ایک شخص کو ایک ایسی چادر ملی جو اس نے دیکھا تو اس کو رنگ پسند نہیں آیا، کپڑے کی کوالٹی پسند نہیں آئی، یعنی کوئی اس کے اندر اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس نے اس کو لپیٹا، اور لپیٹ کے اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے، اتنی بیکار قسم کی چادر مجھے دی گئی ہے، مجھے قسم ہے یہ چادر میں اسی طرح لپیٹ کے نا حضرت امیر معاویہ کے منہ پہ ماروں گا، بولوں گا یہ کیا تم نے ردی مجھے دی ہے۔ اب اس نے قسم تو کھا لی،
قسم کھا کے وہ چل پڑا۔ راستے میں اس کے دماغ میں یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ یار یہ قسم تو میں کھا بیٹھا ہوں، اور حضرت امیر معاویہ تو اس وقت جو ہے وہ گورنر ہیں اور فرما رواں ہیں، تو میں کیسے یہ کروں گا۔ بہرحال پھر بھی چلتے چلتے دربار میں پہنچ گیا، اور دربار میں پہنچ کر سر جھکا کے انتہائی نظامت کے ساتھ کہنے لگا جناب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، یہ چادر آپ نے مجھے بھجوائی تھی تو میرے پاس آئی، تو میں نے جب چادر کو دیکھا اس کی رنگت، اس کی کوالٹی وغیرہ دیکھتے وقت مجھے غصہ آ گیا، میں نے غصے میں یہ کلمات کہہ دیے کہ یہ چادر میں امیر معاویہ کے منہ پہ دے ماروں گا، تو حضور میں اس پہ قسم کھا بیٹھا ہوں، تو اب میں بڑا شرمندہ ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی پیٹھ پیچھے میں اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بس یہ چادر میں تبدیل کروانے کے لیے آیا ہوں، میں قسم توڑ کے اس کی کفارہ ادا کر لوں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے قریب بلایا، کہا کہ قریب آؤ۔ اب وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے آگے آیا، تو آپ نے فرمایا دیکھو اپنی قسم مت توڑو، اپنی قسم مت توڑو، بلکہ اس چادر کو لپیٹو اور میرے منہ پہ دے مارو، لیکن ذرا آہستہ سے مارنا، ایسا نہ ہو کہ میں اتنی زور سے مارو کہ میں ہل کے رہ جاؤں، میرا سر ہی دکھ جائے۔ تو اس نے کہا نہیں 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 حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں 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 نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بس تم اپنی قسم پوری کرو۔ چنانچہ پھر وہ اس نے چادر لی اور ہلکے سے آپ کے چہرے پہ مار دی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ تمہاری قسم پوری ہوئی۔ پھر اپنے ملازمین سے کہا کہ یہ چادر لے جاؤ، ایک اچھی سی چادر نکال کے لاؤ اور ان کو دے دو تاکہ یہ بندہ خوش ہو جائے۔ کمال بات دیکھیں آپ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے، آپ گورنر ہیں، آپ فرما رواں ہیں، حکمران ہیں، دربار میں آ کر وہ یہ بات کرتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ نہ اس کی سرزنش فرماتے ہیں، نہ اس کو سزا دیتے ہیں، نہ اس کو غصہ کرتے ہیں، بلکہ اپنی اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں بھئی اب تو قسم کھا بیٹھا ہے تو قسم نہ توڑ، کیونکہ قسم توڑے گا تو تجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، پھر جو شریعت نے کفارے رکھے ہوئے، تو ایک کام کر، یہ چادر ہی تو مارنی ہے نا، آرام سے بس میرے چہرے پہ مار دے، کہیں مجھے چوٹ ووٹ نہ لگ جائے، اپنی قسم پوری کر، میں تجھے دوسری چادر دے دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائی، سوچ سکتا کوئی آدمی آج کے اس دور میں ایسا ممکن ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائیو، بہت مشکل ہے۔ آج تو حکمران کے قریب تک پہنچنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں آدمی، وہ ایک عام آدمی آ کے حضرت امیر معاویہ کو اس طرح بات کر رہا ہے۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے ایک انصاری بزرگ، یعنی جو صحابہ کرام میں انصار میں سے تھے، ان کو ایک تھیلی بھیجی جس کے اندر 500 دینار کی ایک بڑی خطیر رقم تھی، یعنی وہ سکے تھے، وہ ہدیے کے طور پہ بھجوائی۔ اب ان تک جب یہ پہنچا تو اس کے بعد انہوں نے کھول کے جب اس کو دیکھا، گنا، تو کہنے لگا لو یہ کیا، یہ 500 میں ہمارا گزارا ہوتا ہے؟ خود تو بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، خود تو جناب نوکر چاکروں کی لائن لگی ہوئی ہے، خود تو اتنی بڑی فوج رکھتے ہیں، اتنی بڑی جناب جو ہے نا وہ معاملات کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا بس یہ 500 بھیجو، یہ لو، اپنے بیٹے کو بولا یہ لو تھیلی، جاؤ اور جا کے میرے معاویہ کے منہ پہ دے مارو، اور کہا کہ نہیں چاہیے آپ کی یہ بھیک ہمیں، اگر دینا ہے تو اتنا تو دو کہ ہمارا گزارا ہو سکے۔ وہ بڑا غصے میں تھا وہ۔ اب وہ جب ساری بات اس نے سنی تو بیچارہ اپنے باپ نے اس کو بھیجا، حکم دیا اور یہ الفاظ گئے، تو تھیلی لے کر ڈرتے ڈرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا، اور پھر اس سے آ کے عرض کی کہ حضور وہ ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے، یہ میرے والد صاحب نے جو ہے نا مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے، اب آپ بتائیے میں کیا کروں، باپ کا حکم بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں کس طریقے سے اپنے باپ کی حکم کی مخالفت کروں اور کس طرح آپ کو اس سے بچاؤں۔ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ سمجھ گئے کہ اس کا باپ بڑا ہی اکھڑ مزاج ہے، بہت تنگ ہے، اور اگر یہ بات بچہ نہیں مانے گا تو باپ کی نافرمانی ہوگی، گناہ گار ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں امیر معاویہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس بچے کو، اس بندے کو قریب بلایا، فرمایا اٹھاؤ تھیلی۔ اب جب تھیلی اٹھا لی تو آپ نے اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ یوں رکھ دیے اور کہا کہ بیٹا ذرا آہستہ سے مارنا، کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ سکے ہیں نا، اور سکے بھی 500 کی تعداد میں، اچھا خاصا وزن ہو گیا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے نا، تو آپ ذرا مارو میرے منہ پہ، لیکن اتنی زور سے مت مارنا کہ مجھے چوٹ پہنچے، اپنے باپ کا حکم مانو۔ اب جناب جو ہے وہ اس نے بڑی جو ہے وہ معذرت کی کوشش کی کہ نہیں نہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے رہے
آپ کرو. تھیلی وہیں رکھی اور کہا کہ حضرت مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں بس جا رہا ہوں، میں اپنے باپ سے جا کے معافی مانگ لوں گا، معذرت کر لوں گا، لیکن میں آپ کے چہرے پہ مانوں گا نہیں، آپ ہمارے امیر. تھیلی رکھ کے وہیں واپس چلا گیا. حضرت امیر معاویہ مسکرانے لگے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ یہ تھیلی لے جاؤ، ایک اور تھیلی یعنی ایک اور 500 کی تھیلی لے کر 2 تھیلیاں اس کے گھر بھجوا دو. وہ بابا جو ہے نا ذرا لگتا ہے اکھڑ مزاج ہے، اس سے اس کا گزارا نہیں ہوگا، اس کے گھر پہنچا. لیجیے دیکھیے، یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا برداشت اور آپ کی سخاوت اور لوگوں کو معاف کرنا. تو اس طرح آپ کی زندگی میں بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حافظ ابن کثیر نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ کو ان کے منہ پر برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں سمیت تو بڑی سختی سے پیش آیا، بڑے الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑھے الفاظ ادا کیے. حضرت امیر معاویہ خاموش ہو کر اس کی بات سنتے رہے. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کمال کرتے ہیں آپ، اس کا منہ کیوں نہیں نوچ لیتے؟ اس کی اتنی مجال، اتنی اس کی ہمت جرت کہ یہ وقت کے امیر کو راستے میں سر راہ کھڑے ہو کر جناب الٹی سیدھی بکواس کر رہے، آپ کچھ بھی نہیں بول رہے، نہ ہم میں سے کسی کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں، آپ حکم تو کریں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ رہو، بولنے دو اس کو. مجھے اس بات پر اللہ سے شرم آتی ہے کہ میری قوت برداشت، میری بردباری، میری رعایا کے کسی ایک شخص کے گناہ سے یا اس کے بدسلوکی سے ختم ہو جائے، یعنی اس کی بدسلوکی میری برداشت کی قوت سے زیادہ بڑھ جائے. مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت برداشت دی ہے، مجھے حکمراں بنایا ہے، تو میں اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اس کو کیوں جو ہے وہ سزا دوں. تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، کہنے لگا جاؤ بیٹا اپنا کام کرو. اس طرح آپ نے اس شخص کی اتنی ساری باتوں کو برداشت کیا. حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص ایک اور موقع پر حضرت امیر معاویہ کے سامنے آیا اور آ کر آپ کو جنا الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. جب وہ کافی دیر تک بولتا رہا تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ اس کو خاموش کیوں نہیں کرواتے، چپ کیوں نہیں کرواتے، ڈانٹتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے بھی وہاں پہ ایک بڑی عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں اور ان کی زبانوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، جو ان کی زبانیں ہیں، جو ان کے دلوں میں ہیں، اس کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. جو چاہے وہ کہتے رہیں، کیونکہ زبان سے ہی کچھ کہہ رہے ہیں، زبان کسے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو بولنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک یہ لوگ میری حکومت اور میرے درمیان حائل نہیں ہوتے تب تک میں نے کچھ نہیں کہوں گا. یعنی جب تک یہ بغاوت نہیں کرتے، جب تک کوئی ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کرتے، تب تک میں ان کے سامنے جواب نہیں دوں گا. زبان کا کیا، زبان سے تو لوگ میرے سامنے بول رہے ہیں، میرے پیچھے بھی بولتا رہے گا، تو کسی کے بولنے سے کوئی کیا فرق پڑتا ہے، جانے دو اس کو، جانے دو. تو آپ نے اس کو بھی معاف فرمایا اور کچھ نہ کہا. تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بردباری، برداشت اور سے کام لیا کرتے تھے. کتنا آپ کے اندر تحمل تھا کہ آپ بڑے بڑوں کی بات سن لیا کرتے تھے اور آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے. حضرت مسعود بن مخرمہ ایک مرتبہ کسی کام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے. اب وہ خود یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے مسعود، آپ جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، امیر لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں، امراء میں بیٹھتے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے طعن و تشنیع والا معاملہ رکھتے ہیں میرے حوالے سے، مجھے بہت الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، میرے خلاف آپ کی زبان چلتی رہتی. اور حضرت مسعود یہ کرتے بھی تھے. تو حضرت مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور دیکھیں وہ وہاں کی بات ہے، ابھی میں جس کام کے لیے آیا ہوں نا، آپ وہ میرا کام کر دیجیے، چھوڑیں ان باتوں کو. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے، سب مجھے اب کھول کے سامنے بتا دو. اب وہ ڈرنے والے تو تھے ہی، انہوں نے کہا کہ اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیے. پھر وہ ساری وہ بات، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ بادشاہ بن گئے، لوگوں کو پوچھتے نہیں ہیں تو یوں کرتے ہیں تو جنگ ہے، یہ وہ، بس جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتا رہا. جب وہ بول کے چپ ہو گیا، ٹھنڈا ہوا، حضرت امیر معاویہ نے ساری بات چپ کر کے خاموشی سنی. اس کے بعد فرمایا کہ گناہوں سے کوئی بری نہیں ہے، غلطیوں سے کوئی مبرہ نہیں ہے. اے مسعود،
کیا آپ اپنے اندر ایسے گناہ محسوس کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انہیں معاف نہ کیا اور ان گناہوں پر غلطیوں پر گرفت فرما لی تو وہ غلطیاں آپ کو تباہ و برباد کر دیں گی؟ تو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بالکل ایسی میرے اندر خطائیں غلطیاں ہیں، انسانوں کے اندر گناہ ہوتے ہیں، میرے اندر بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہ کیا تو میں ان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ تو اپنے آپ کو تو اللہ کی مغفرت کا مستحق سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، میں توبہ کروں گا جب مجھے معاف کر دے گا، تو یہی خیال تو میرے بارے میں کیوں نہیں رکھتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت صرف تیرے لیے مخصوص کر کے رکھی ہوئی ہے؟ میں اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں یا میں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ کیا تیری طرح میں انسان نہیں ہوں؟ مجھ سے غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ مجھ سے خطائیں نہیں ہو سکتی؟ میں بھی انسان ہوں۔ تو اپنے لیے مغفرت کو مانتا ہے، میرے لیے نہیں مانتا۔ اور سن، خدا کی قسم، میں عوام کی اصلاح، حدود شریعہ کی اقامت یعنی اس کو نافذ کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر رعایا کے معاملات کے حوالے سے جس قدر خدمات میں مشغول ہوں، وہ ان تمام خرابیوں جو تو نے بیان کی ہیں، ان تمام خرابیوں سے زیادہ ہیں۔ وہ خدمات میری زیادہ ہیں۔ تو اور پھر میں ایک ایسے دین کا ماننے والا ہوں، دین اسلام کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی اچھے کاموں کو قبول فرما کر ثواب دیتا ہے اور غلطیوں کوتاہیوں پر درگزر فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تو مستحق سمجھتا ہے معافیوں کا، مجھے نہیں سمجھتا، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے علاوہ مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، جب بھی مجھے اللہ اور مخلوق کے درمیان اختیار ملتا ہے کہ میں مخلوق کے اختیار کروں یا اللہ کو اختیار کروں، تو میں اللہ کے سوا کسی کو بھی اختیار نہیں کرتا۔ جب بھی مجھے فراغت ملتی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، سجدے میں پڑا رہتا ہوں، میں مخلوق سے اس وقت کنارہ کیے ہوئے ہوتا ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو مجھ پر اس طرح کی بدگمانی نہ کر، ایسا نہ کیا کر، میں اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں۔ بس میں کیا کروں، میں امیر بن گیا ہوں تو مجھے بہت سارے معاملات میں دیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بندہ کسی پہ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے تو جس پہ زیادتی کرتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں، جو زیادتی کرنے والا تھا اس کی سرزنش کرتا ہوں، تو وہ سرزنش کرنے والا اپنی کوتاہی، اپنی غلطی کو بیان کیے بغیر یہ کہہ دے کہ مجھ پر امیر معاویہ نے زیادتی کی ہے، تو تم صرف ایک رخ دیکھتے ہو جبکہ میں دونوں رخ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے لیے بہت ساری مشکلات ہیں۔ یہ جب باتیں کی تو حضرت مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے بڑا غور کیا اس باتوں پر جو امیر معاویہ نے کی، تو واقعتاً اپنی دلیلوں سے انہوں نے مجھے مغلوب کر دیا۔ پھر جو یہ واقعہ روایت کرتے ہیں راوی، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مسعود نے اپنی پوری زندگی میں سوائے دعائے خیر کے کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کو موقع مل گیا نا سامنے بات چیت کرنے کا، سامنے والے نے صفائی پیش کر دی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ بھی مطلب ایک اچھا ایک واقعہ ہے جس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کے درمیان کسی کے حوالے سے کوئی غلط فہمیاں ہوں تو ہمیں ان غلط فہمیوں کو جا کے دور کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دور رہ کر اندر ہی اندر پکتے رہیں، اپنے دماغ کے اندر الٹے سیدھے منصوبے بناتے رہیں، اپنی دماغ میں فضول قسم کے خیالات پیدا کرتے رہیں اور اس کے لیے بغض و کینہ پالتے رہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے مل کر اس معاملے کو ختم کر لیں، یا پھر اپنے دل میں اپنے آپ کے اندر ایسا وصف پیدا کریں کہ کسی خطائیں، کسی غلطیاں ہمارے دل پر اثر انداز ہو کر اس کے لیے برے خیالات نہ پیدا کر سکیں۔ یا تو اپنے آپ کو ایسا بندہ مضبوط بنا لے، یا پھر سامنے والے سے جا کے کلیئرفیکیشن کر لے، سارے معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چچا زاد بین اروا تشریف لائیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو بڑی خندہ پیشانی سے زنان خانے میں بٹھایا
اور ان کے سامنے حاضر ہو کر پوچھا، وہ پردے میں تھیں، جی مرحبا خالہ جان، کیسے مزاج ہیں، کیسے تشریف لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم عجیب آدمی ہو، تم ہمارا خیال نہیں رکھتے، تم دیکھتے ہو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قرابت داری کتنی ہے، میں حضرت علی کی بہن لگتی ہوں، ان کی چچا زاد بہن ہوں، ہم لوگ کا خیال نہیں رکھتے، جب سے تم امیر بنے ہو تم اپنی امارات کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، یہ کام وہ کام، ہم لوگ غربت میں بیٹھے ہوئے، ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتے، آپ عجیب آدمی ہیں۔ اس طرح وہ تیز و تند قسم کی باتیں کرنے لگی وہ۔ حضرت امیر معاویہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے کہ دیکھو تم ہمارا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے یہ ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ واقعات ہیں، یہ معاملات ہیں، اور آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ جب یہ ساری باتیں سن لیں تو ایک وہیں پہ بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ بی بی ذرا خیال کرو، آپ کہاں بیٹھی ہو، یہ بھی تو دیکھو خلیفہ وقت کے آگے سامنے بیٹھی ہو۔ امیر معاویہ نے کہا چپ ہو جاؤ، بولنے دو ان کو، جو بولنا چاہتی بولنے دو، چپ، کوئی بات نہ کرے۔ اب اس کے بعد جب وہ چپ ہوئیں تو آپ نے کہا کہ خالہ جان حکم فرمائیے، کیسے حاضر ہوئی، زحمت کیسے فرمائے؟ اس نے کہا جی مجھے اس وقت 6000 دینار کی ضرورت ہے، 2000 تو ایک مفلس بن حارث کے لیے، 2000 میرے علاقے کے تنگ دست نادار لوگوں کے لیے، اور 2000 مجھے جو بے وقت چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے، مجھے ابھی اس وقت رقم چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تو آتے کے ساتھ ہی بول دیا ہوتا، چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا جاؤ 6000 دینار لے کر آؤ اور بیوی کی خدمت میں پیش کرو۔ چنانچہ وہ 6000 دینار لائے گئے، آپ کی جھولی میں ڈال دیے گئے، تو وہ اٹھیں اور اٹھ کر خوش ہو گئیں اور اب دعائیں دینے لگیں، اور دعائیں دے کر وہاں سے رخصت ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بردباری، کتنی قوت برداشت آپ کے اندر تھی کہ آپ صبر و تحمل کا پیکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شخصیت کے یہ پہلو، یہ خصوصیات، یہ خوبیاں، ان میں سے کچھ تھوڑا بہت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔